حدیث شریف کی دعاؤں میں ایک دعا کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے اسے مانگتے تھے، اور وہ دعا آپ لوگ بھی پڑھو میرے ساتھ. اللہم انی اسألک من فجاءۃ الخیر واعوذ بک من فجاءۃ الشر. اے میرے پیارے اللہ، میں آپ سے اچانک کا خیر مانگتا ہوں اور اچانک کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اور میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار میں صبح شام کی دعاؤں میں اسے لکھا بھی ہے حوالوں کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، کسی چیز کا انتظار ہوتا یا کوئی خبر آنے والی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ حدیث شریف کی دعاؤں میں یہ بہت اہم دعا ہے. آدمی کو کسی خبر کا انتظار ہو یا نہ ہو، لیکن یہ دعا مانگے تو اللہ اسے اچانک کا خیر دے گا، اچانک اچھی بیوی دے دے گا، اچانک اچھا شوہر دے دے گا، اچانک اچھا پڑوسی دے دے گا، اچانک اچھا پارٹنر دے دے گا، اچانک اچھی زمین دے دے گا. پتہ بھی نہیں ہے مجھے یہاں سے ملے گی، اللہ دے دے گا. اور جو برائی والا معاملہ ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ اچانک بچا لے گا، کیونکہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. یہ یاد رکھنا، جو معاملہ اللہ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے والا مرد یا معاملہ کرنے والی عورت کبھی بھی نامراد نہیں ہوتے، چاہے اسے دکھائی دے یا نہ دے. کہ اللہ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اللہ اس میں میرا معاملہ تجھے سونپتا ہوں، میں تو نکل رہا ہوں گھر سے، مجھے پتہ نہیں ہے کیا اللہ تو میرا انگلی پکڑ. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، عرش کے نیچے سے اور جنت کے خزانے میں سے کوئی چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا حضرت ضرور بتائیے. تو آپ نے فرمایا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. جب بندہ اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیتا ہے، میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میرے بندے نے مجھے اپنے آپ کو سونپ دیا. یہ حدیث والا مضمون مسند احمد میں ہے اور نسائی میں ہے. اب میرے ساتھ دھیان سے پڑھ لیجئے آپ، لا حول ولا قوت الا باللہ. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں میرا بندہ مسلمان ہو گیا، میرے بندے نے اپنے آپ کو مجھے سونپ دیا. آپ بھی دھیان سے پڑھو گے تو آپ کو بھی جواب ملے گا. اس لیے صبح شام 100 مرتبہ تو پڑھ لیا کیجئے اسے، چاہے تیسرے کلمے کے ساتھ پڑھیے، الگ سے پڑھیے، لیکن اٹھتے بیٹھتے پڑھا کیجئے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ تمہیں میں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم اس کو بار بار پڑھتے رہو گے تو کبھی بھی تم پر عذاب نہیں آئے گا اور کبھی تم ہلاک نہیں ہوں گے. شاگرد کہتے تھے کہ حضرت بتائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے استغفار. اٹھتے بیٹھتے صرف اتنا جملہ ہم کہا کریں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ جملے کی عادت ڈال دیجئے، مائیں بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، ساتھی بھی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. انشاءاللہ یہ آدمی کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا. برکت کا ایک وظیفہ سکھا رہا ہوں آپ کو، پڑھیے میرے ساتھ. نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. سورہ صف کی یہ آیت ہے. سلف صالحین صبح شام اسے ایک ایک مرتبہ پڑھتے بھی تھے اور لکھ کر بھی اپنے پاس رکھتے تھے. اس لیے اپنے پاس بھی رکھ لیجئے اور پڑھنے کا اہتمام بھی کیجئے. ایک ایک مرتبہ پڑھنے میں کیا جاتا ہے؟
اللہ تعالی ہم سب کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ فرمائے. کہیے آمین.